یہ 2013 کے 11 سال کے بعد کا سال ہے. 11 سال بیچ میں گیپ آنے سے پہلے 2013 میں جو خون دیا وہ ہمارے علماء کرام نے خون دیا تھا. تم بھی ہمارے سر کے تاج، تمہارے شہداء کے خون بھی ہمارے اس سرخی میں لکھے جائیں گے. تمہارے شہید کے پرچم بھی ہم سر بلند رکھیں گے. لیکن سب سے پہلے ہم تاریخ نہیں بھلا سکتے، ہم علماء کے کردار کو نہیں بھلا سکتے، ہم علماء کو نہیں بھول سکتے، ہم مدارس کے ان طلباء کو نہیں بھول سکتے جنہوں نے سب سے پہلے 2013 میں شپلا چتر میں جا کر کے اپنے خون ملک کے بنگلہ دیش کو رنگین کر دیا. اس کے بعد ظلم و ستم ڈھاتے ہوئے 2021 میں ان ظالموں نے علماء کرام کو 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 100 نہیں 200 نہیں 400 نہیں 500 نہیں 1000 نہیں 1200 علماء کرام کو جیل میں بند کرنے کے کوشش ناکام کری. وہ سمجھے ملک مٹ جائے گا، وہ سمجھے ملک ختم ہو جائے گا، وہ سمجھے پرچم نیچے ہو جائے گا، وہ سمجھے اسلام ختم ہو جائے گا، وہ سمجھے علماء پست ہو جائیں گے، وہ سمجھے اذان بند ہو جائے گی، وہ سمجھے مدارس بند ہو جائیں گے، وہ سمجھے قرآن پڑھنے والے مٹ جائیں گے. لیکن دیکھ لو دنیا والوں، یہ وہی علماء ہیں جنہوں نے ابو بکر کی زندگی کو اپنایا، جنہوں نے عمر کی زندگی کو اپنایا، جنہوں نے عثمان کی زندگی کو اپنایا، جنہوں نے علی کی زندگی کو اپنا کر یہ بات دنیا والوں کو بتا دی. یاد رکھنا، جب بھی بنگلہ دیش کا نام آئے گا خون علماء کرام کا زندہ ہوتا جائے گا. میرے پیارو، بات اگر حق کی کرنے لگیں گے، بات اگر سچ کی کرنے لگیں گے، دنیا والے اس تاریخ کو اٹھانے کی اگر ہم کوشش کریں گے تو دنیا والے ہمیں بولنے نہیں دیں گے. بھائی توجہ ہے، توجہ ہے، آواز نہیں. دنیا والے ہمیں بولنے نہیں دیں گے، وہ ہم سے تاریخ چھیننے کی کوشش کریں گے، وہ ہم سے ہمارے اکابرین کو بھلانے کی کوشش کریں گے، وہ ہم سے علماء دیوبند کے کردار کو بھلانے کی کوشش کریں گے، وہ ہم سے تاریخ اوراق سے ان چیزوں کو مٹانے کی کوشش کریں گے کہ ہم جیسے ان لوگوں کے سامنے، ان بدھوؤں کے سامنے وہ یہ سمجھتے ہم شکست مان لیں گے، وہ ہم ہار تسلیم کر لیں گے. لیکن ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ، ایسا کبھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. ہم ہر کردار میں، ہر محاذ میں ہم علماء دیوبند کو ہر محاذ میں سر بلند رکھیں گے انشاءاللہ. ہر محاذ میں ہم ان کو آگے آگے رکھیں گے. دوسری بات، میں اب اگلے موضوع کی طرف آتا ہوں. آج کا جو موضوع سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، سب بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ حضرات کو معلوم ہے اس پر اگر گفتگو شروع کی جائے تو گفتگو چلتی چلی جائے گی. میرے پیارو، ایک بات یاد رکھ لینا، ہمارے پیارے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ امام الانبیاء سرور کائنات آمنہ کے لال جگر عبداللہ کے نور نظر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ، اور آواز سے صلی اللہ، اور آواز سے صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اس دنیا میں جب تشریف لائے میرے پیارو، تمام لوگوں کی خوبی ایک طرف، میرے نبی کی خوبی ایک طرف، تمام لوگوں کا کردار ایک طرف، میرے نبی کا کردار ایک طرف، تمام لوگوں کا حسب نسب ایک طرف، میرے نبی کا کردار حسب نسب ایک طرف.
تمام لوگوں کی قربانی ایک طرف، میرے نبی کی قربانی ایک طرف، تمام لوگوں کی کتابیں ایک طرف، میرے نبی کی کتاب ایک طرف، تمام لوگوں کی امت ایک طرف، میرے نبی کی امت ایک طرف، تمام امت کا حساب کتاب ایک طرف، میرے نبی کی امت کا حساب کتاب ایک طرف، تمام لوگوں کے بخشے بخشائے جانے کا الگ، میرے نبی کی امت کے بخشے جانے کا حساب کتاب الگ۔ یاد رکھ لینا اس بات کو، میں مودی، اس کو مودی نہیں، اس کو موتی بولتا ہوں۔ موتی سمجھتے؟ موت، گائے کا موت پینے والے، یہ ہمیں ڈرائیں گے، یہ ہمیں دھمکائیں گے، یہ چیزیں کریں گے۔ یاد رکھ لینا، میں آپ کے اس پروگرام سے ان کو بتانا چاہتا ہوں، تم نے ہمیں غزوہ بدر میں بھی تم نے ہمارا مذاق اڑایا تھا، غزوہ خندق میں بھی تم نے ہمارا مذاق اڑایا تھا، غزوہ تبوک میں بھی تم نے ہمارا مذاق اڑایا تھا، جنگ صفین، بڑی بڑی جنگوں میں تم نے ہمارا مذاق اڑایا تھا، تم نے نبی پاک آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نعوذ باللہ اس زمانے میں مذاق اڑایا تھا، تم نے روم فاتح ہونے سے پہلے بھی مذاق اڑایا تھا، تم نے فتح مکہ ہونے سے پہلے بھی مذاق اڑایا تھا، لیکن تم نے دیکھا نبی کے ان جانثاروں نے، نبی کے ان سپاہیوں نے آنکھ میں آنکھ ڈال کر، ہاتھوں میں تلوار لے کر تمہاری گردنیں الگ کر دی۔ ہم بھی اس نبی کے سپاہی ہیں، یاد رکھ لینا، ہم اگر اپنی جان دے سکتے ہیں تو تمہاری جان لے بھی سکتے ہیں۔ پیغام دے رہا تھا آپ حضرات کے ذریعے سے کہ ہم لوگ جس طرح جان دینا جانتے ہیں اس طرح جان لینا بھی جانتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ بات اس طرح آسان ہے، یہ بات اس طرح فہم ہے، جیسے تم جس طرح سبزیاں کاٹتے ہو، یہ بات بھول جاؤ کہ صحابہ کرام نے قربانی کس انداز سے دی، اگر تم بھلا دو گے تو تم پچھتاؤ گے۔ جنگ غزوہ بدر کو اٹھا کے دیکھیں، اگر اس کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، اگر ہم غزوہ خندق کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، اگر ہم طائف کا میدان کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، اگر ہم غزوہ تبوک کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ ہمیں سب سے بڑا پیغام، توجہ اس طرف، ہمیں سب سے بڑا پیغام اسلام یہ دیتا ہے، یاد رکھ لینا، اپنی جان مان، تن من دھن سب کو حاضر رکھ لینا، نبی کی ناموس کے لیے، نبی کی عزت کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، دین اسلام کے بقا کے لیے اپنی جان مال تن من دھن سب کو اپنے ہاتھ میں رکھ دینا۔ لیکن یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ جس طرح تم اپنی جان کو ہتھیلی میں لے کر ان کے سامنے قربان کرنے کی نیت رکھتے ہو تو دل میں یہ بھی نیت رکھو، اگر کوئی سامنے دشمن اسلام آئے گا، اگر کوئی سامنے غدار اسلام آئے گا، اگر کوئی سامنے گستاخ نبی آئے گا تو ہم اپنی جان تو دینے کو تیار ہیں پہلے، لیکن یہ بات یاد رکھے، ہم ایک فیصلہ جانتے ہیں جو میرے نبی نے کر دیا کہ گستاخ نبی کا سر تن سالک کر کے رکھ دیں گے۔